شہید کیا جائے گا۔ وہ تقی ہوں کہ نقی موسیٰ کاظم یا رضا، سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا۔ عزیزو، میرے امام کو زہر دے دیا گیا، حالت متغیر ہو رہی ہے۔ امام اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں۔ جس کے اتنے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، وہ امام آج تنہائی کے عالم میں وہاں موجود ہے۔ یقیناً وہ سکینہ کی قید کو یاد کر رہے ہوں گے، اپنی جدہ زینب کی قید کو یاد کر رہے ہوں گے۔ ارے زندان سے کاظم کو ملی کیسے رہائی، زندان سے کاظم کو ملی کیسے رہائی، زنجیر بھی ہے تن پہ اور ساز سپاہی۔ میرا امام کی حالت متغیر ہو رہی ہے۔ عزیزو، وقت آیا کہ جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہارون نے حکم جاری کر دیا کہ امام کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا جائے۔ امام کا جنازہ رات کے اندھیرے میں بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے جب یہ لاشیں کو لوگ آئیں گے، پامال کرتے ہوئے گزر جائیں گے، تو صبح کسی کو پہچان کے قابل نہیں رہے گی۔ لیکن ہمیں روایت بتاتی ہے کہ امام کا لاشا بغداد کے پل پر رکھا ہوا تھا۔ دونوں طرف کی سواریاں آ رہی اور رک رہی ہیں، بیچ میں جنازہ رکھا ہے۔ جانور ایک قدم آگے نہیں بڑھا تھا۔ لوگ اپنی سواریوں سے اترے تو دیکھا ایک مظلوم کا لاشا رکھا ہوا ہے۔ اسے اٹھا کر بغداد کی طرف لے کر چلے۔ ارے یہ بے گناہ، یہ میرا امام کہ تیرے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے تیرے بیٹے تیرے قریب نہیں۔ لیکن میں کہوں گی مولا، پھر بھی آپ خوش نصیب کہ مزدوروں نے آپ کا جنازہ اٹھایا۔ لیکن ہائے وہ آپ کا جد امجد کہ جس کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہا اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ عزیزو، وہ میرا مظلوم امام، وہ میرا غریب امام کہ جس کے لاشے کو بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہے اور رو کر کہہ رہا تھا، بابا میں مجبور ہوں کہ آپ کا لاشا نہ اٹھا سکوں گا، کیونکہ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں طوق اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ سلام ہو میرا امام موسیٰ کاظم آپ پر کہ جب آپ کے بیٹے امام رضا کو خبر ہوئی تو باعجاز امامت آپ وہاں تشریف لائے، اپنے بابا کے جنازے میں شرکت کری اور واپس پلٹ کر جب مدینے گئے، اپنی بہنوں کو گلے سے لگا لیا ہوگا، اس بہن کو کہ جسے معصومہ قم کہا جاتا ہے، جو امام کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ ارے اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے جد کا پرسہ دیا۔ لیکن ہائے زینب، ہائے آپ کی جدہ طاہرہ زینب کہ جو منتظر رہیں کوئی مجھے میرے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آئے، لیکن کسی نے آپ کو آ کر پرسہ نہیں دیا۔ ہاں اگر کوئی آیا تو سر سے چادر کو چھیننے کے لیے، ہاتھوں میں رسن باندھنے کے لیے۔ عزیزو، کیا کہنا میرے اس امام کی مظلومیت کا کہ اس امام کے لیے سارا بغداد بھرا ہوا تھا، سارا بغداد بھرا جو تھا مسلمانوں سے۔ روح قرآن کو کسی شخص نے کاندھا نہ دیا، سب مدینے میں ہیں وارث، یہاں کون آئے، ایک مسافر کے لیے کون کفن لائے گا۔ قبر میں مادر حسنین کو تڑپائے